ایک عورت کو تبھی بہترین عورت مانا جاتا ہے جب وہ بہترین کھانا پکائے گی، صفائی کرے گی گھر کی. یہ ہے ڈیفینیشن ہمارے پاس مسلمانوں کی. حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو صحابیہ تھی ان کی کچھ اور ڈیفینیشن، ان کی کچھ اور سائیکالوجی، ان کے کچھ اور معاملات، ان کی انٹلیکٹ کچھ اور، ان کے معاملات اور ہماری عورتوں کی کچھ اور معاملات. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیشن یہ ہم نے دی. اور مرد کو مجازی خدا بنا کر عورت کے سامنے پریزنٹ کیا گیا اور عورت کو بتایا گیا تو مرد کی غلامی کے لیے پیدا کی گئی. ایک ایسی کیٹیگری جس کے ہاتھوں سے جس کے دامن میں بچہ پروان چڑھتا ہے اس کو ہم نے خسیس کر دیا. اکاؤنٹبلٹی ختم کر دی اس سے. ہم نے کلچر کے گندی نالی کے کیڑوں کو مالا بنا کر اس کے ہاتھ میں ہم نے دے دی اور بولا کہ اس کو جاپتے رہو، یہی اسلام ہے تمہارے لیے. اور ہم نے دین کی ڈیفینیشن چینج کر دی عورت کو اور ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا دین کے نام پہ. اس نے بھی دین کے نام پہ ظلم سہنا سٹارٹ کر دیا. جی یہ تو دین کا ہی تقاضا ہے میرا، یہ تو نصیب میں ہی میرا. نعوذ باللہ بڑی دشمنی تھی اللہ کو آپ کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کہ ہر عورت کے نصیب میں ظلم رکھ دیا اسلام کے نام پہ. کوئی ضد تھی اللہ کو آپ کے ساتھ؟ نعوذ باللہ. آپ نے کبھی عقل ہی نہیں لڑائی عورتوں نے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسے اجازت مل گئی تھی؟ وہ اتنی بڑی اسکالر کیسے بن گئی تھی؟ ام سلمہ محدث کیسے بن گئی تھی؟ نصیبہ بنت کعب کو کیسے احد میں اور باقی جنگوں میں اجازت ملی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فائنانس منسٹرز کیوں عورتیں رکھی تھی؟ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک عورت تھی. 6 سال کے تھے حضور علیہ السلام، مدینہ سے واپس آ رہے تھے، ماں ان کی گزر جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے. اس وقت اپنے ہاتھوں سے جب دفن کر رہے تھے اپنی ماں کو، اللہ عز و جل نے کس کو پلیس کیا تھا؟ ایک عورت کو پلیس کیا تھا، برکہ ام ایمن رضی اللہ عنہ. پہلی مسلمان، پہلا انسان جس نے اسلام قبول کیا کون تھا؟ مرد تھا؟ نہیں، عورت تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ. پہلی شہید اسلام کی. اللہ نے کس کو رکھا؟ کس کو رتبہ، کس کو آنر دیا؟ مرد کو دیا؟ جی نہیں، عورت کو دیا. احد کے موقع پہ ٹفیسٹ اور ٹفیسٹ معاملات جب چل رہے تھے، حضور علیہ السلام کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ایک عورت کی تعریف کی، نصیبہ بنت کعب یا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ. کہ میں آگے دیکھوں نصیبہ، پیچھے دیکھوں نصیبہ، دائیں دیکھوں نصیبہ، بائیں دیکھوں نصیبہ. حسن البصری، شقیق البلخی، سفیان الثوری، ٹاپ لیول اسکالرشپ اسلام کی. کون تھی ان کی ٹیچر؟ ان کی ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر رابعہ بصری تھی، عورت تھی. اور ہماری عورتیں دیکھیں، کچن سے ان کو فرصت ملے تب بھی ان کو پتا چلے گا نا اسلام ہے کیا. یہ تھا رول عورت کا. بیچ 1 اور بیچ 2 جب وومن لیڈرشپ کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس کی انسپریشن اصل میں مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملی تھی. Once I started reading about the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the people around him, I got to know an amazing insight. I got an amazing insight about an aspect کے جس کے بارے میں I don't know why یہ ہم سے چھپایا جاتا ہے یا اس طرح سے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے. I found out کہ toughest of the toughest معاملات میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک عورت تھی. 6 سال کے تھے حضور علیہ السلام، مدینہ سے واپس آ رہے تھے، ماں ان کی گزر جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے. اس وقت اپنے ہاتھوں سے جب دفن کر رہے تھے اپنی ماں کو، اللہ عز و جل نے کس کو پلیس کیا تھا؟ ایک عورت کو پلیس کیا تھا، برکہ ام ایمن رضی اللہ عنہ. پہلی مسلمان، پہلا انسان جس نے اسلام قبول کیا کون تھا؟ مرد تھا؟ نہیں، عورت تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ. پہلی شہید اسلام کی. اللہ نے کس کو رکھا؟ کس کو رتبہ، کس کو آنر دیا؟ مرد کو دیا؟ جی نہیں، عورت کو دیا. احد کے موقع پہ ٹفیسٹ اور ٹفیسٹ معاملات جب چل رہے تھے، حضور علیہ السلام کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ایک عورت کی تعریف کی، نصیبہ بنت کعب یا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ. کہ میں آگے دیکھوں نصیبہ، پیچھے دیکھوں نصیبہ، دائیں دیکھوں نصیبہ، بائیں دیکھوں نصیبہ. اور صرف اتنا نہیں بلکہ شیب ابی طالب کے وقت چٹان کی طرح، شیرنیوں کی طرح جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی، بلکہ اوورآل لائف میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ. ایسے ہی نہیں سردارنیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی. ایسے ہی نہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ ٹاپ 4 وومن ان دا ورلڈ
کی کیٹیگری میں فال ہوتی ہے، جو حضور علیہ السلام نے خود حدیث فرمائی ہے. بلکہ عمر ابن العاص نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، حضور علیہ السلام نے ایک عورت کا نام لیا، عائشہ رضی اللہ عنہ. اسلام کی ٹاپ سکالرز میں ٹاپ سکالر عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ اگر اس طرح سے ہم تک باتیں نہیں پہنچاتی، اس طرح سے حضور علیہ السلام سے سوالات نہیں کرتی، تو ہم تک حضور علیہ السلام کی زندگی کا حضور علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا جو ایسپیکٹ ہے وہ مس ہو جاتا. آخری وقت میں حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے جب وفات پا رہے تھے تو کس کی گود میں دم توڑا؟ ایک عورت کی گود میں. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے کس چیز کا ذکر کیا؟ کیا امت کو یاد دلایا؟ امت کی عورتیں. یہ انسپریشن ملی تھی ویمن لیڈرشپ بیچ 1 اور ویمن لیڈرشپ بیچ 2 کی. اور اس کو صحابیات کو ایک طرف سے جب میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے پڑھا، اور ہماری عورتیں، ہمارا جو دین ان کے سامنے ہم پریزنٹ کرتے ہیں، جو آئیڈیالوجی ان کی ہے، جو سائیکالوجی ان کی ہے، جب میں نے دیکھا آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم اتنے نیچے کیسے گر گئے. تب مجھے پتا چلا کہ یہ نسلیں ہماری برباد کیسے ہو رہی ہے، امت اتنی برباد کیسے ہوئی ہے. ہم نے عورتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ مائنورٹیز کے ساتھ ایک میجورٹی کنٹری میں ہوتی ہے. الٹرا رائٹ جہاں پر میجورٹی ہوتی ہے نا، وہ جو مائنورٹی کے ساتھ کرتی ہے اس وقت جو سلوک اور جو تشدد ان کو کرتی ہے اور جس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہے، وہ ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا، اور عورتوں نے اس کو نصیب ہی مانا. ان نے بھی تو کبھی ریسرچ نہیں کی نا، ان نے بھی تو کبھی عقل نہیں لڑائی. عورتیں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے، لیکن زیادہ اس کا ذمہ مردوں پہ، کیونکہ ہم اسلام کے نام پہ ان پہ ظلم کر بیٹھے، ہم اسلام کے نام پہ ان کو غلط پکچر دے گے. ہمارے کلچر میں، ہمارے ٹریڈیشنز میں ایک عورت کو تبھی بہترین عورت مانا جاتا ہے جب وہ بہترین کھانا پکائے گی، صفائی کرے گی گھر کی. یہ ہے ڈیفینیشن ہمارے پاس مسلمانوں کی. حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو صحابیہ تھی، ان کی کچھ اور ڈیفینیشن، ان کی کچھ اور سائیکالوجی، ان کے کچھ اور معاملات، ان کی انٹلیکٹ کچھ اور، ان کے معاملات، اور ہماری عورتوں کی کچھ اور معاملات. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیشن یہ ہم نے دی. اور مرد کو مجازی خدا بنا کر عورت کے سامنے پریزنٹ کیا گیا، اور عورت کو بتایا گیا تو مرد کی غلامی کے لیے پیدا کی گئی. یو شوڈ نو دس. یہ ایسے ہی نہیں امت برباد ہوئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں امت کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور امت کی جو مرد عورتیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹے گئے. ایسے یہ عذاب، یہ تشدد نہیں ہوا ہے امت پہ. ایک ایسی کیٹیگری جس کے ہاتھوں سے، جس کے دامن میں بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کو ہم نے خسیس کر دیا، اکاؤنٹبلٹی ختم کر دی اس سے. ہم نے کلچر کے گندی نالی کے کیڑوں کو مالا بنا کر اس کے ہاتھ میں ہم نے دے دی، اور بولا کہ اس کو جاپتے رہو، یہی اسلام ہے تمہارے لیے. تو ہوا کیا؟ عورتوں کا جو ڈیلی لائف کا ان کی جو ڈسکشن ہوئی یا جو ہو رہی ہے، وہ کس کے ارد گرد ہے؟ وہ یا تو غیبتیں ہوگی، ساس نے کیا کیا، نند نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا نہیں کیا، یا تو ڈیلی سوپ کے ڈراماز ہوں گے، یا کوکنگ کے ویڈیوز ہوں گے. اب سوچے، جس عورت کی آئیڈیالوجی یہ ہو، جس عورت کا ٹیبل ٹاک یہ ہو، یا جب عورتوں کا ٹیبل ٹاک یہ بن جائے، پھر نسلیں کیا پروان چڑھے گی، امت کے پروان چڑھے گی. اللہ کی قسم، عورتوں کو ٹرین نہ کرنے کی وجہ سے، عورتوں کو اکاؤنٹبل دین میں نہ ٹھہرانے کی وجہ سے ہم ابھی تک خامیازہ بھگت رہے. آج بھی ہم اس کا خامیازہ بھگت رہے، اور آگے بھی بھگتتے رہیں گے جب تک اس کو ٹھیک نہ کیا جائے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو انڈرسٹینڈ. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. جب اسلام نے عورت کو پکچر دے دی اس کی، کہ اس کی پکچر اصل میں کیا ہے، اس کی ڈسپوزیشن کیا ہے، اس کا رول اینڈ آنر کیا ہے، تو ہمارے پاس نفیسہ بنت الحسن جیسی سکالرز پیدا ہو گئی جو امام شافعی کو ٹرین کرتی تھی. اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی وفات ہوئی اس سے کچھ ٹائم پہلے وہ نفیسہ بنت الحسن کے پاس گئے، دعائیں کروائی، پلس یہ بولا کہ میرا جنازہ پڑھنا. امام شافعی کے بارے میں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا آتا ہے. حسن البصری، شقیق البلخی، سفیان الثوری، ٹاپ لیول سکالرشپ اسلام کی. کون تھی ان کی ٹیچر؟ ان کی ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر رابعہ بصری تھی، عورت تھی. اور ہماری عورتیں دیکھیں، کچن سے ان کو فرصت ملے تب بھی ان کو پتا چلے گا نا اسلام ہے کیا.
رابعہ بصری کہتی تھی میں ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیتی ہوں، ایک ہاتھ میں آگ پکڑتی ہوں، پانی سے جہنم کو ٹھنڈا کر دوں، آگ سے جنت کو آگ لگا دوں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تھاٹ تھا، یہ سائیکالوجی تھی۔ امیجن، حسن البصری کو ٹرین کر رہی تھی وہ، سفیان الثوری کو ٹرین کیا، شقیق البلخی کو ٹرین کیا۔ پڑھے ان کے بارے میں کون تھے؟ ابن تیمیہ نے اپنا نام ابن تیمیہ اپنی ماں کے نام کے پیچھے رکھا تھا۔ ابن حجر الاسقلانی کو ان کی بہن نے ٹرین کیا تھا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رات کے ٹھنڈے پہروں میں میری ماں اٹھتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، وضو کرواتی، تہجد پڑھواتی اور مسجد تک پہنچا دیتی تھی مجھے۔ یہ تھی مائیں۔ تب جا کر امت پروان چڑھی تھی، تب جا کر امت میں بڑے سے بڑے لیڈرز، بڑے سے بڑے اسکالرز، ٹاپ سے ٹاپ نوچ جو دنیا میں کریم تھی وہ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ پیچھے یہ عورت ہی تھی۔ اور ہم نے دین کی ڈیفینیشن چینج کر دی عورت کو، اور ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا دین کے نام پہ۔ اس نے بھی دین کے نام پہ ظلم سہنا سٹارٹ کر دیا، جی جی یہ تو دین کا ہی تقاضا ہے میرا، یہ تو نصیب میں ہی میرا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بڑی دشمنی تھی اللہ کو آپ کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کہ ہر عورت کے نصیب میں ظلم رکھ دیا اسلام کے نام پہ۔ کوئی ضد تھی اللہ کو آپ کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ آپ نے کبھی عقل ہی نہیں لڑائی عورتوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسے اجازت مل گئی تھی، وہ اتنی بڑی اسکالر کیسے بن گئی تھی، ام سلمہ محدث کیسے بن گئی تھی، نصیبہ بنت کعب کو کیسے احد میں اور باقی جنگوں میں اجازت ملی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے فائنانس منسٹرز کیوں عورتیں رکھی تھی۔ اور صرف یہ اس وقت تک لمیٹڈ نہیں تھا، آگے بھی عورتوں کو بہت آنر دیا۔ کریمہ المروازیہ مکہ میں ٹرین کرتی تھی لوگوں کو صحیح بخاری پہ، اس کو ٹرانسمیشن کی اجازت ملی تھی، بلکہ اس کو اجازت ملی تھی خود کو ٹرانسمیٹر قرار دینے کی بخاری کی۔ یہ تھا رول عورت کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارک کے باہر مرد عورت ہر کوئی سیکھنے کے لیے آتا تھا، ہزاروں میں انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا، اور کس کس ایشو پہ ٹرین نہیں کیا سوچے ذرا۔ بصرہ اور مکہ کے مسلمانوں کے درمیان یونٹی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے جب پولیٹیکل کانفلکٹ آ گیا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو تو یہ معلوم ہے نا کہ جتنی اچھی روٹی پکاؤ گے، جتنا اچھا کھانا پکاؤ گے، اتنا تم اچھی مسلمان ہو۔ صحابیہ کی تو یہ ڈیفینیشن نہیں تھی، وہ تو اس چیز سے صرف خود کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے گھر کے جو ڈیلی چورز ہے وہ حضور علیہ السلام خود کرتے تھے، جوتے اپنے مبارک جوتوں کو اگر سلنا بھی ہوتا تو خود سلتے تھے، صفائی تک خود کرتے تھے۔ زینب بنت کمال کے بارے میں ذرا پڑھے آپ کبھی، 7 سال کی عمر میں اجازت ان کو مل گئی تھی اسکالرشپ کی، اور دیکھے کتنوں کو ٹرین کیا ہے۔ دنیا کی پہلی لائبریریز میں سے ایک لائبریری کس نے بنائی تھی؟ عورت نے بنائی تھی، اسپین میں، مسلمان عورت نے۔ کاش ہم عورتوں کو عہد تمیمی کے بارے میں، اس بچی 16 سال کی بچی کے بارے میں پڑھاتے اور بتاتے اس نے کیا کیا۔ کاش عورتوں کو ہم رضا زیتونہ کے بارے میں پڑھاتے، للہ فاطمہ کے بارے میں پڑھاتے ہم۔ غور سے سمجھے جو پکچر ہم نے اسلام کی عورتوں کے سامنے پریزنٹ کی ہے، جس طرح سے ہم نے ان کی ٹریننگ کی ہے، انفیکٹ ٹریننگ تو ہم نے ان کو ختم ہی کر دیا نا، ٹریننگ ان کی کرنا، ان کو تو مائنورٹی ہم نے بنا دیا ہے، اسلام کی مائنورٹی جو صرف کچھے بنیان صاف کرنے کے لیے بنی ہے مرد کی، اور مرد اس کا مجازی خدا ہے۔ یہ ڈیفینیشن دی ہے، اس وجہ سے اللہ کی قسم ہم نے مسلمانوں کو خسیس کر دیا، ہم نے اسلام کو نقصان پہنچا دیا، بہت بڑا نقصان پہنچا دیا۔ اس وجہ سے بیچ 1 بیچ 2 سٹارٹ کیا تھا، اسی وجہ سے بیچ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، عورتیں ٹرین نہیں ہوگی انٹلیکچولی، مورلی، سائیکولوجیکلی، کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابیہ کو، ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں صحابیہ کو کس طرح سے ٹرین کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور مکہ پہ چڑھائی کر دی، تو ان کی ماں عائشہ اسما بنت ابو بکر کو باہر نکالا، ان کو بلایا، جو کہ اس وقت بہت بزرگ ہو گئی تھی، ان کی بینائی تک چھن گئی تھی، اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اسما بنت ابو بکر نے بولا تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کی ہے۔ یہ جسارت، یہ انٹلیکٹ تھا۔
کربلا کا واقعہ جو صحیح حقیقت ہے وہ زندہ ہی نہیں رہتی اگر زینب رضی اللہ عنہ کربلا کو بیان نہیں کرتی, اگر وہ وٹنس اللہ تعالیٰ اس کو وٹنس نہ رکھتے کربلا کا. ادروائز یزید اور اس کے جو ٹٹو تھے, ان نے جو اسلام کی پکچر اور جو کربلا کا ہمیں بتایا تھا, اس میں تو امام حسین نعوذ باللہ سب سے بڑے ریبل ہے. سوچے ذرا, گمراہ ہے, نعوذ باللہ. ان اگر وہ پکچر ہم تک پہنچتی, اور اگر زینب رضی اللہ عنہ, زینب بنت علی, وہ واقعہ ہم تک بیان نہیں کرتی. اینڈ یو شوڈ آلسو نو کہ حضور علیہ السلام کو جب ہنٹ کیا جا رہا تھا مکہ میں ہجرت کے وقت, جب فورسفلی ان کو ہجرت کرنی پڑی, اور ابو بکر کو, and they were the most wanted men in the eyes of Quraysh, اس وقت جس کو اللہ نے چوز کیا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, it was a woman, اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہماری عورتیں کس میں جڑ گئی؟ ہمیں مرد کی طرح بننا ہے, یہ ہم نے کلچر میں دیا ہے عورتوں کو. بنے مرد کی طرح, شاباش. وہ کون سا ظلم اور تشدد اور کون سی گندگی نہیں ہے جو مردوں نے نہیں ڈائی, اور عورتیں ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انفیکٹ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو 100 حصے اپنی رحمت کے بھی بنائے. ایک انفیکٹ 2 حصوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے, صرف 2 حصوں کے درمیان, اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پہ رکھا, عورت کی شکل میں, ماں کی شکل میں. یہ تو رتبہ تھا. امیجن ہم کس چیز کو دین سمجھتے ہیں, اور صحابیہ کس کو سمجھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا تھا. ویسٹ میں سٹارٹ ہو گیا عورت کا مرد کے ساتھ کمپیرزن, کمپٹیشن, ہماری بھی عورتیں اس کے پیچھے چلی گئی, اور جاتی نا, کیوں نہ جاتی. اسلام کی جو پکچر ہم نے دی ہے, جو اسلام کے نام پہ ہم نے ظلم ان پہ ڈائے ہے, کیوں نہ وہ آزادی ڈھونڈتی, کیوں نہ اپنے برقعے اتار کے وہ ایران کے شہروں میں کھلے طور پر احتجاج کرتی. گنہگار تو ہم ہیں نا, اور وہ بھی گنہگار ہے بائی دی وے. انہوں نے بھی تو قرآن نہیں کھولا نا, انہوں نے بھی تو حدیث نہیں کھولی. اور اگر کمپیرزن کرنا بھی تھا نا, اور اگر کمپیرزن کر بھی لے ہم, جو کہ پاسبل نہیں ہے, مرد الگ ایک آرکی ٹائپ ہے اسلام ہے, عورتوں کا الگ آرکی ٹائپ ہے, الگ رول ہے. اگر کمپیرزن کر بھی لیتے ہیں تب بھی بایولوجیکلی بھی ہمیں پتا چلتا ہے, سائیکولوجیکلی بھی ہمیں پتا چلتا ہے جہاں پر عورت ٹرائمف کرتی ہے مردوں کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے آن این ایوریج پری فرنٹل کارٹیکس کا جو سائز ہے وہ عورتوں میں بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. کارپس کیلوسم عورتوں میں بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. آربیٹو فرنٹل کارٹیکس بڑا ہے عورتوں میں ایز کمپیئر ٹو مین. پاور آف انٹرنلائزیشن زیادہ ہے عورتوں میں ایز کمپیئر ٹو مین. لیکن آئیڈینٹی ہم نے ختم کر دی, اچیومنٹ زیرو ہم نے کر دی, سیلف اسٹیم شیٹر کر دی. اللہ نے اپنی صفات میں سے ایک صفات عورتوں کو دی تھی, کون سی والی؟ پیدا کرنے کی, نرچر کرنے کی. اب I'm not saying اللہ پیدا کرتے ان دا سینس اللہ برتھ دیتے, وہ میرا کنسپٹ نہیں ہے. اب آدھی کلپ کاٹ کے اس کو نہیں چھاپ دینا, میں کنسپٹ, سمبولک کنسپٹ دے رہا ہوں آپ کو. تو اسی لیے فرام ٹیکنگ انسپریشن فرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لائفز آف صحابیات, گریٹ اسکالرس آف اسلام, ان فیکٹ وومن اسکالرس آف اسلام ایز ویل, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ول گو فار وومن لیڈرشپ بیچ. بیچ 1, بیچ 2 الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے گزر رہے, اینڈ کافی ریسپانسز پھر بیچ 3 کے لیے بھی آ رہے, اسی لیے وی ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار بیچ 3 ناؤ. اور بیچ 3 میں کچھ ماڈیولز ہم نے ایڈ کیے ہیں جو کہ بیچ 1 اور بیچ 2 میں نہیں تھے. اس میں ہم نہ ہی صرف آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس, صحابیات, وومن اینڈ سویلائزیشن پڑھائیں گے جو کہ بیچ 1 اور بیچ 2 کا حصہ تھی. اس میں ہم نے ایمانیات کو بھی ایڈ کیا, اس میں ہم نے عقیدہ کو, ایمان کو, اسماء الحسنہ کو, ان معاملات کو بھی ایڈ کیا, اور ساتھ ساتھ میں پیرنٹنگ کا ایک ماڈیول اس والے بیچ میں ایڈ کیا, جو کہ ہم اب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ بیچ 1 اور بیچ 2 کو بھی سکھا دے. اینڈ کچھ نیورو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس میں اور ایڈ کرنے والے, اینڈ اس کے تھرو جو ہماری عورتیں ہیں, جو مسلمان عورتیں ہیں, ان کو ہم ٹرین کریں گے انشاءاللہ الرحمن, تاکہ واپس سے وہ اپنی لیگیسی پہ آئے, وہ طاقت اور وہ آزادی ان کو دے جو حضور علیہ السلام نے اور اللہ عز و جل نے ان کو دی تھی, تاکہ امت واپس سے ریوائیو ہو سکے انشاءاللہ الرحمن. اب بیچ 3 کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مل جائے گی. اس کی اورینٹیشن بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہونے والی ہے. رجسٹریشن ہم نے آلریڈی سٹارٹ کی ہے, اینڈ ہوپ ٹو سی یو آل انشاءاللہ ان دا اورینٹیشن سیشن. اینڈ امید کرتا ہوں کہ ہم واپس سے اس
اوریجنل سورس کی طرف جائیں گے, اس اوریجنل پاتھ کی طرف جائیں گے جو اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کے تھرو ہم پہ ہمیں دیا تھا, تاکہ واپس سے وہ معاملات جو امت کے وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ الرحمن. سی یو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.